محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. زندگی جینے کے دو راستے ہیں. ایک راستے کا نام ہے تجویز، دوسرے راستے کا نام ہے تفویض. تجویز کے معنی اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے خیال کے اعتبار سے فیصلے کرنا. ایک حد تک آدمی کرتا ہے، لیکن دین کے بعض امور وہ ہیں جن میں تجویز سے معاملہ بگڑ جاتا ہے. اس میں تفویض بہتر ہے کہ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کیا جائے. جو تفویض کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی نصرت اور اس کی مدد کے فیصلے آتے ہیں. اور جو اپنی تجویزیں چلاتا ہے اللہ کے احکام کے مقابلے میں، تو معاملہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ جب تجھے ہماری تفویض منظور نہیں ہے تو پھر دیکھ لے تو اپنی تجویز میں کہاں تک کامیاب ہوتا ہے. قارون نے مال کے اندر اپنی تجویز کی، مال میری محنت کی کمائی کا ہے، میں کیوں اندر سے نکالوں اور زکات دوں. تو مال کے ساتھ دھنسا دیا گیا. اپنی تجویز کا نتیجہ ہلاکت اور تباہی کی شکل میں نکل آیا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم تفویض کو نہیں مانا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے سپرد کرو،
جب نہیں مانا، وہ سمندر جس پر اس کا دعویٰ تھا کہ یہ سمندر میرے اشاروں سے چلتا ہے، اسی سمندر میں 12.5 لاکھ لوگوں کو بیک وقت غرقاب کیا گیا۔ یہ تجویز کا نتیجہ نکلا۔ کلمہ پڑھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اللہ، میں نے اپنی زندگی تیرے احکام کے حوالے کی ہے، تجھے اپنا رب مانا ہے، تجھے اپنا معبود مانا ہے، تجھے اپنا مشہود مانا ہے، تجھے اپنا مسجود مانا ہے، تجھے ہی موجود مانا ہے۔ تو اب تو جیسے فرمائے گا ویسے زندگی گزاروں گا، میں اپنی منمانی اور اپنی تجویز والی زندگی کو چھوڑ دوں گا۔ صحابہ کرام نے یہی کیا کہ عقل کچھ کہہ رہی تھی لیکن نبی کا حکم کچھ اور تھا، تو اس کے مطابق کیا، اللہ نے کامیاب کر دی۔ دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح فرما رہے تھے تو تجویز آئی، مشرکین نے یہ تجویز پیش کی کہ اگر ہمارا آدمی مدینہ منورہ آئے تو اس کو کسی بھی شکل میں واپس کرنا پڑے گا، اور تمہارا آدمی مدینہ منورہ سے مکہ آئے ہم واپس نہیں کریں گے۔ صحابہ بے چین ہو گئے کہ یہ تو بڑی دبی ہوئی صلح ہوئی۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر ہمارا آدمی آپ کی طرف آئے تو آپ لوٹا دینا، اور تمہارا آدمی ہماری طرف آئے گا تو ہم لوٹا دیں گے۔ لیکن یہاں بات یہ طے ہوئی دوسری شرط یہ طے ہوئی کہ اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنا ہے، آئندہ سال آنا ہے۔ حضور نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ تیسرے نمبر پر بات آئی کہ آئندہ سال جب آئیں گے تو 3 دن رہیں گے، چوتھے دن مکہ خالی کر دینا پڑے گا۔ فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ جتنی بھی شرائط تھیں بظاہر ایسا لگتا تھا کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آئے ہیں، سرکار کے پاس گئے کہ ہم حق پر ہیں، پھر اتنا دب کر صلح کیوں؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، جو فیصلہ کرتا ہوں اللہ کے اشاروں پہ کرتا ہوں، اس لیے اسی حالت میں اس کو چھوڑ دو۔ وہاں سے نکل کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ ہم لوگ حق والے ہیں، دین والے ہیں، سچ والے ہیں، اور اتنا دب کر صلح کر رہے ہیں، آپ کوئی گفتگو حضور سے کیجیے۔ فرمایا نبی ہیں وہ، اللہ کے رسول ہیں وہ، اس لیے اپنی طرف سے اب کوئی فیصلہ نہیں۔
سرکار کے فیصلے کے بعد کسی کی مجال نہیں ہے کہ اپنی کوئی تجویز چلائے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورت نازل فرمائی، فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اور یہ آیات کریمہ فرمایا عمر کہاں ہیں، بلاؤ ان کو۔ بہت ڈر گئے تھے کہ میں نے سرکار سے بہت آرگیومنٹ کیا ہے، میرے خلاف کہیں آیت نہ اتر جائے، کوئی اللہ کا حکم ناراضگی کا نہ اتر جائے۔ سرکار نے ان کو بلایا، بہت دور چل رہے تھے، اور یہ آیتیں سنائی۔ فرمایا سرکار یہ اتنی دب کر جو صلح کی ہے اس کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا، یہ پتہ ہے؟ فرمایا ہاں یہ پتہ ہے، چونکہ اللہ اسے فتح فرما رہے ہیں۔ کس کو معلوم تھا کہ چند سالوں کے بعد یہی صلح فتح کا مقدمہ اور فتح کا پیش خیمہ بن جائے گی؟ کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ کو معلوم تھا۔ تو تفویض کر دیا معاملے کو۔ نبی کی عقل میں بھی آتی تھی کہ بہت دب کر صلح کر رہے ہیں، ہم مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، تلواریں بھی نکال سکتے ہیں اور جنگجوئی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فیصلوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اس کا نام تفویض ہے۔ پورے قرآن کریم کا جائزہ لیں گے تو جہاں جہاں انبیاء کرام نے تفویض فرمائی ہے وہاں وہاں کامیابیوں نے قدم چومے ہیں، اور جہاں تجویز آئی ہے وہاں حالات آئے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہاڑی پر 50 آدمیوں کا ایک دستہ سیٹ کیا تھا اور فرمایا کہ ہمارا کچھ بھی ہو جائے تمہیں اپنی جگہ چھوڑنی نہیں ہے۔ سردار نے مان بھی لیا، حضرت عبداللہ مان بھی گئے، لیکن جب میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تو پھر وہ 50 لوگوں میں اختلاف ہوا۔ آدھے کہتے تھے کہ ہم بھی غنیمت کا مال لینے جائیں، اور گروہ کے سردار نے کہا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جو حال میں بھی ہم کو دیکھو اپنی جگہ سے ہٹنا مت۔ یہ اتحادی اختلاف کے نتیجے میں کچھ لوگ اتر کر چلے گئے۔ پیچھے سے اس تجویز کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ آیا اور انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ یہاں بتایا کہ جب نبی کی بات نہیں مانی گئی تو نقصان اٹھانا پڑا، جب اللہ کی مرضی کے خلاف ہوا تو وہاں نقصان اور ہزیمت برداشت کرنی پڑی۔ جیسا سرکار نے فرمایا تھا اس میں تبدیلی آئی تو اس کے نتیجے میں نقصان بھگتنا پڑا۔
یہ سب واقعات ہم کو یہ بات بتاتے ہیں کہ راستہ تفویض والا امن و امان کا راستہ ہے اور صلح و شانتی کا راستہ ہے اور بہت اطمینان کا راستہ ہے کہ اپنے معاملے کو آدمی اللہ کے حوالے کرے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ آپ کبھی کبھی صحابہ کرام کی عبادتوں کا جائزہ لیتے تھے، رات کو کیسی عبادت کرتے ہیں، کیسی نماز پڑھتے ہیں، کیسی تہجد پڑھتے ہیں، عبادتوں کا نہج کیا ہے رات کے وقت، یہ معلوم کرنے کے لیے آپ جائزہ لیتے تھے عبادت کرنے والوں کا، رات کو گشت لگاتے تھے۔ گشت لگایا تو گزر ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بہت زور سے تلاوت کر رہے ہیں نماز کے اندر، آگے بڑھ گئے، وہ نماز پڑھ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر ہوا، وہ بہت آہستہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، یہاں سے بھی آپ گزر گئے۔ فجر کے بعد دونوں حضرات کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد سوال کیا گیا، عمر تم بہت زور سے تلاوت کر رہے تھے، جواب دیا کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوئے ہوئوں کو اٹھا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا آہستہ تلاوت کرو۔ وہ اپنی تجوید سے کوئی غلط کام تو کر نہیں رہے تھے، قرآن ہی پڑھ رہے تھے اور زور سے پڑھ رہے تھے، کوئی خلاف شرع کام تو کر نہیں رہے تھے، لیکن نبی دنیا میں کیوں آتا ہے؟ نبی اسی لیے آتا ہے کہ اپنے مزاج کو چھوڑو، نبی کے مزاج پہ آؤ، اپنی تجویز کو چھوڑو، دین پر آؤ، اپنے خیالات اور اپنے افکار کو چھوڑ کر اپنے معاملوں کو مفوض اللہ کرو، اللہ کے حوالے کرو، اس میں خیر ہے۔ تو ان کی بلند آواز کو آہستہ کروا دیا، فرمایا تم اپنی آواز کو ذرا آہستہ کر دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ اتنی آہستہ کیوں پڑھ رہے؟ فرمایا میں تو ایسی ذات کو سناتا ہوں جو اندھیروں میں سنتے ہیں، اجالوں میں سنتے ہیں، دل کی باتوں کی خبر رکھتے ہیں، تو اس کے سامنے زور سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بہرے نہیں ہیں، وہ سنتے ہیں۔ بظاہر عقل میں یہ جواب اچھا لگتا ہے، کوئی خراب بات بھی نہیں ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آواز کو بلند کرو۔ آواز کو بلند کرنے کا حکم فرمایا۔ اس سے ایک نتیجہ نکلا کہ ہمارا یہ دین جو ہے نا وہ اعتدال پر مبنی ہے۔ حنفیہ کا جو مسلک ہے وہ بڑا اعتدال پر مبنی مسلک ہے۔ ایک امام یوں کہتے ہیں کہ سر کا ایک بال بھی باقی رہے تو مسا نہیں ہوا،
دوسرے ایک امام فرماتے ہیں کہ 2 بال پر مسح ہو گیا تو بھی سر کا مسح ہو گیا، اور حنفیہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم 1/4 سر کا مسح فرض ہے۔ نہ ایک بال کو کہا نہ پورے سر کی فرضیت کو لائے، بلکہ یوں کہا کہ 1/4 سر کا مسح کرو تو یہ مناسب ہے۔ یہ اعتدال والی بات آئی۔ اگرچہ علماء نے ایسے مسائل میں لکھا ہے کہ پورے سر کا مسح اگر کریں گے تو سب مسلک اس کے اندر آ جائیں گے، شوافع کا بھی آ جائے گا اور موالک کا بھی آ جائے گا اور حنفیہ کا بھی آ جائے گا، اس لیے پورے سر کا مسح کرنا، اور مسح کا طریقہ بھی بتایا کہ کیسے مسح کریں گے۔ آگے سے ہاتھ پیچھے کیسے لے جائیں گے، پیچھے سے آگے کیسے لائیں گے، کان کا مسح کیسے کریں گے، باہر سے کیسے کریں گے، اندر سے کیسے کریں گے۔ یہی حال ذبح کا ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت اگر کوئی بھول گیا بسم اللہ پڑھنا، تو ایک مذہب یہ ہے کہ بھول کر بھی بسم اللہ کو اگر چھوڑا تو جانور مردار ہو گیا، میتہ کے حکم میں ہو گیا۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ جان بوجھ کر بھی مسلمان نے بسم اللہ نہ پڑھی تب بھی مذبوح حلال ہے۔ حنفیہ نے فرق کر دیا کہ بھول کر اگر چھوڑا ہے تو یہ جانور جائز ہے، اور بالارادہ چھوڑ دیا ہے تو میتہ کے حکم میں ہے۔ تو حنفیہ کے یہاں اعتدال ہے، اور دین میں اعتدال ہے۔ دیکھو حضرت عمر کی بلند آواز کو کنٹرول کر کے نیچے لے آئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو ذرا بلند کر کے اوپر لے گئے۔ لیکن ڈاکٹر عبدالحی عارفی مرحوم حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس میں سے ایک باریک بات یہ نکل آئی کہ اپنی تفویض کو چھوڑ دو اور اپنی تجویز کو چھوڑ دو اور تفویض پر آ جاؤ۔ آواز کا بلند کرنا تمہاری تجویز ہے، اور آواز کو لو کرنا نبی کی تفویض ہے۔ تو نبی جو کہے اس پر اپنے آپ کو لا کر ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اسلام کا معنی یہی ہے، فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام۔ اسلام کے 2 معنی ہیں۔ اسلام کے معنی دین اسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ جو دین سرکار لے کر آئے ہیں وہ دین اسلام پسندیدہ دین ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور یہ لیے بغیر اللہ کے دربار میں کوئی جائے گا تو ناقابل قبول ہے۔ اگر اپنی باتیں لے کر جاتا ہے اللہ کے دربار میں ناقابل قبول ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام جیسا پیارا دین چھوڑ کر اگر کوئی من گھڑت طریقے کے اوپر چلے گا، فرمایا اللہ کے دربار میں ناقابل قبول ہے۔
اللہ کے یہاں وہ پسندیدہ نہیں، اللہ کے یہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اب اسلام کا ایک اور معنی بھی ہے، اسلام کا ایک معنی تو یہ بتا دیا جو میں نے آپ کو، اسلام کا دوسرا معنی یہ ہے کہ سر افگندن، اپنا سر جو ہے اللہ کے حکموں کے سامنے ڈال دینا، آرگیومنٹ نہ کرنا۔ موجودہ دور تو آرگیومنٹ کا دور ہے، آرگیومنٹ نہیں چلے گا، مغرب کی رکعتیں 3 ہی رہے گی، آرگیومنٹ کے ذریعے سے آپ 4 نہیں پڑھ سکتے۔ احرام کا یہی حال رہے گا جو ابھی ہے، اس میں اپنا آرگیومنٹ کہ میں کوٹ پتلون پہن کر حج کروں گا نہیں چلے گا۔ کوئی یوں کہے چوتھے دن قصائی بالکل فری ہے، آدھے بھاؤ میں میرے کو ذبح کر کے دے گا، تو یہ تجویز نہیں چلے گی۔ کوئی یوں سوچے کہ میں 2 سجدے کرتا ہوں، اس کی جگہ 4 سجدے کر ڈالوں، تجویز نہیں چلے گی۔ جتنا اللہ کہیں گے اتنا کرنا ہے، جتنا سرکار بتائیں اتنا کرنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی اور دوسرے دن وہ دعا سنی۔ دعا میں جو معصور کلمات ہیں، جو الفاظ احادیث میں ہیں، اس میں اپنی طرف سے تغیر نہیں کرنا چاہیے، چینج نہیں کرنا چاہیے۔ بڑھا تو سکتے ہیں الفاظ، لیکن حدیث کے الفاظ کو دعاؤں کے کم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دوسرے دن حضور نے دعا سنی، دعا سناؤ، کل تمہیں دعا یاد کرائی تھی، بتائی تھی، وہ دعا یاد ہے؟ جی سرکار یاد ہے، سنو۔ تو انہوں نے دعا سنائی، آمنت بکتابک الذی انزلت، اس کا جملہ یہ ہے، اور آگے انہوں نے کہا وبرسولک الذی ارسلت، انہوں نے فرمایا نہیں، وبرسولک الذی ارسلت میں نے نہیں سکھایا ہے، میں نے کیا پڑھایا تھا، میں نے کیا سکھایا تھا؟ کہ سرکار آپ نے فرمایا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فرمایا وہی رکھو، اپنی تجویز دعاؤں میں نہیں، دین میں اپنی تجویز نہیں، جتنا میں کہتا ہوں اتنا کرو، جتنا میں بتاتا ہوں اتنا کرو، اسی کا نام دین ہے۔ اور جیسے سر افگندن کا معنی اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے ڈال دینا، جیسے کہ مردہ ہوتا ہے غسل دینے والے کے ہاتھ میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، وہ جدھر الٹنا چاہے پلٹنا چاہے، مردہ کوئی آرگومنٹ نہیں کرتا۔ مردے کے پاس اب زبان نہیں ہے، اس کے پاس اپنی تجویز چلانے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تجویز جو ہے نا اس کو رکھو بالائے طاق اور اللہ کے حکم کے تابع ہو جاؤ، اللہ کے احکام کے تابع ہو جاؤ، اللہ کے رسول جو فرمائے اتنا کرتے جاؤ، دین اسی کا نام ہے۔ دین مکمل اتباع کا نام ہے۔ اور مدینہ چل رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اتباع کی نقل دیکھو۔
فرمایا ٹلوا دو اپنے آپ کو نار نمرود میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، بلکہ فرشتے آئے ان کو بھی روانہ کر دیے، تم بھی روانہ ہو جاؤ، میری محبت کا امتحان ہے، معاملہ جلیل کا ہے اور معاملہ بندے خلیل کا ہے۔ پھر فرمایا چھوڑو اپنا وطن، نکلو یہاں سے، نکلنے کا وقت ہو گیا۔ اپنی اہلیہ کو لے کے نکل آئے، تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں گئے ابراہیم، کہاں گئے ابراہیم، تلاش جاری ہے۔ ارے سمندر عبور کر کے دوسری طرف چلے گئے، وہاں بھی جاسوس بھیجے گئے۔ فرمایا اس طرح کا آدمی ہوگا پکڑ کر لے آؤ، اور ایسی زبان بولتا ہوگا ہمارے جیسی، ان کو لے آؤ۔ جب دریا عبور کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبور دریا کے بعد نئی زبان سکھائی، اس کا نام عبرانی۔ دریا عبور کرنے کے بعد نئی زبان، اب جو جاسوس آیا اور جو بات کر رہا ہے وہ بات الگ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان الگ ہے۔ سمجھ گئے یہ کوئی اور آدمی ہے، نہیں لے گئے واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ چلو آ جاؤ، آگے عزت کا امتحان دینا ہے، تو آگے عزت کا امتحان مصر کے دروازے پر ہو گیا۔ چلو اب بیٹے کے قربان کرنے کا امتحان دینا ہے، وہ بھی ہو گیا۔ ہر امتحان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دیا۔ ایک کلیدی جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اذ قال له ربه اسلم۔ آج ہمارے سامنے بھی یہ دونوں راستے ہیں، ایک تجویز کا راستہ ہے، کیا تجویز کرنا چاہتے ہو، کتنی عقل اپنی چلانا چاہتے ہو، اور ایک تفویض کا راستہ ہے کہ اپنے معاملوں کو اللہ کے حوالے کرو گے، کتنے بھی حالات بگڑیں گے لیکن معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ آج اللہ کی مدد اس لیے نہیں آتی کہ ہم نے تجویز بہت زیادہ شروع کر دی اور تفویض کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اب تفویض کو بروئے کار لے آؤ اور تجویز کو بالائے طاق رکھو۔ اللہ کے احکام کو زندگی میں رکھنا تفویض ہے، اور اپنی مرضی چلانا، ہر جگہ اپنی عقل لڑانا، اس کا نام تجویز ہے۔ بہت اچھا شعر کہا ہے، آگ گئے اولاد ابراہیم گئے نمرود گئے، آگ ہے اولاد ابراہیم گئے نمرود گئے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ آج بھی وہی آگ جل رہی ہے، تعصب کی آگ جل رہی ہے، دشمنیوں کی آگ جل رہی ہے، اسلام دشمنی کے الاؤ جل رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، روزانہ لکڑے اس میں ڈالے جا رہے ہیں، اس کو سلگایا جا رہا ہے، اور یہ اولاد ابراہیم بیٹھی ہوئی ہے، نار نمرود بھی ہے اور اولاد ابراہیم۔ امتحان آج بھی ہے ہمارا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات پڑھو، کامیابی کیسے ملی اس کو اپنے من سامنے رکھو، اور ہماری زندگی کو اس کے مقابلے میں لے آؤ۔ تجویز کا راستہ چھوڑنا پڑے گا، تفویض کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکام کے سپرد کرنا پڑے گا۔ اللہ ہر قدم پر انشاءاللہ کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ یہاں بھی وہی کمزوری مجھے نظر آ رہی ہے، پیچھے جو ہے سامنے گھڑی ندارد ہے، ادھر جو ہے مجھے گھڑی نظر نہیں آتی، ادھر بھی گھڑی نظر نہیں آتی، میں ادھر مڑوں گا تو آپ کو پریشانی ہو جائے گی۔ اندازے کے اعتبار سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔